تو نے میرے سارے سفر کو خراب کر دیا۔ وہ کیسے؟ کہنے لگے میں آیا تھا 10 دن کے لیے، تو اب میں نے کل ہی واپس کرنا، ابھی تو پہنچا تھا میں۔ کہنے کیوں؟ کہنے لگے وعدہ ہے یاد ہے نا، حج مقبول کا ثواب کو جا کر میں نے لوں یہ نہ خدا نہ کرتا کچھ ہو جائے ہم کو۔ ایک پیار کی نظر۔ اسی روایت میں یہ ہے اگر صحابی نے سوال کیا جو 99 مرتبہ یا 100 مرتبہ پیار سے دیکھ لے، حضور فرماتے ہیں 100 حج مقبول کا ثواب ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے جن کے والدین زندہ ہیں میرا یہ جی چاہتا ہے میں چیخیں مارنا شروع کر دوں اور ان کو کہوں خدا کا واسطہ ہے، خدا کے لیے ان کی جتنی خدمت ہو سکتی ہے کر لو۔ اتنی بڑی دولت اس کائنات کے اندر ایک پیار کی نظر حج مقبول کا ثواب، اور جو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے پھر اس کا وبال بھی ایسا ہے، آخرت والا تو ہے ہی ہے، لیکن یہ وہ سزا ہے جو نقد بھی ملتی ہے اور ادھار بھی، آخرت پر ادھار بھی ہو گئی اور نقد بھی ملتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو موت آ جائے اور اس کے اوپر پکڑ نہ آئے، جو والدین کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دادا جی علیہ، اور کبھی دادا جی نے مجھے سنائی بات، سبق پڑھا رہے تھے مسجد میں بیٹھے، ایک بڑا شریف اور اچھا بچہ ماشاءاللہ پگڑی پہنی ہوئی ہے پڑھ رہا ہے۔ کیا ہوا ایک سبق کے بعد ایک بابا جی آئے، وہ بڑی کسی سے بات کی تو دادا نے پوچھا انہوں نے یہ کہا اس کے ساتھ بھی بدتمیزی سے بولو، بابا جی ہیں یہ بڑے سخت بدتمیزی کر رہا ہوں، توہین کر رہا ہے، کہ کون ہے یہ بزرگ کون ہے؟ تو کسی نے بتایا حضرت اس کا والد۔ حضرت اٹھے اس طالب علم کو مارنے کے لیے کہ باپ نے پکڑ لیا، حضرت کیوں؟ کہنے لگے کہ میں نے بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا، یہ ہونا ہی ہونا۔ تو مان لگے یہ معاملہ جو ہے یہ تو ادھار نہیں، یہ نقد بھی ہوتا ہی ہوتا ہے، یہ ہونا ہی ہوتا ہے۔ باقی معاملات کو چلو اللہ یہاں چھوڑ دیں، آگے جا کر پکڑ کر مانیں، معاف کر دیں، لیکن یہ وہ جرم ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو موت آ جائے اور اس کو پکڑ اور سزا نہ ملے اس دنیا میں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے ایک بات رکھی، بے شمار ایسے قصے اور واقعے میرے سامنے موجود ہیں۔ ایک بات اس میں سے اور عرض کر دیتا ہوں، ایک خاتون کی کال ہے، کہنے لگی میرا جو خاتون ہے تو کیا ہو گیا اس کی قبر کو ٹوٹے رات کو جاتے ہیں، چاٹتے ہیں تو ننگا کر دیتے ہیں، میں رات کو ڈر لگتا ہے مجھے جا بھی نہیں سکتے، اگلے دن جا کر پھر مٹی ڈالتے ہیں تو مجھے ایسے ہی کر دیتے ہیں۔ میں نے سوٹ تو نہیں کھاتا تھا کہیں، کہنے لگے سوٹ تو نہیں کھاتا تھا، لیکن ایک بات ہے میں ایک دفعہ گھر میں تھی، اس کا والد کے ساتھ جھگڑا ہو، اس کے ہاتھ سے وہ گلاس پکڑا تو اس نے وہی والد کے منہ پہ مار دیا۔ یہ ہو نہیں سکتا، آپ اس کے ساتھ کریں اور بچ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہی آپ نے روایت یہ ہم پڑھی ہے، والد کا حق بچہ کسی بھی صورت میں ادا نہیں کر سکتا۔ یہ نہ تھا اس نے ہاں کر دیا، عدم سے وجود میں لانے کا ظاہری سبب، حقیقی سبب تو اللہ ہے، یہ باقی بنا، اسی کی بدولت یہ گویا ظاہری سبب بن گیا، یہ وجود مل گیا، آنکھیں مل گئی، کان مل گیا، ناک مل گیا۔ ہم ہیں تو جنت میں بھی جائیں گے نا، ہوتے ہی نا جنت میں کیسے جاتے ہیں، ہوتے ہی نا آگے، تو اسی کی بدولت یہ بڑی بڑی نعمتیں ملی ہیں، حضور فرماتے ہیں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ خیر ابھی آخری روایت ہے کہ مگر ایک روایت میں آ رہا ہے مگر ایک صورت میں تھوڑا سا ادا ہو سکتا ہے، وہ کیا کہ دیکھیں کہ باپ غلام تھا، اس کو خریدے اور آزاد کر دے۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے کچھ کھانا
باقی روایتوں میں تو مطلق آیا کہ حق ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں غلام کا باپ، یہ غلام لوگی کا معاملہ ہے، آج کل تو ہو نہیں رہا، تو آج کل بھی یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اسلام پر ابھی بھی مستشرقین اور کفار کی طرف سے ایک بڑا اشکال یہ غلام اور لوگی کے حوالے سے ہے۔ ایک ساتھی آئے جامعہ شفیہ میں، مجھے کہنے لگے، میرے عزیز کے جانے والے تھے، انہوں نے مجھے بھی بلا کے جائے، کہنے لگے یہ ڈاکٹر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہاں ڈاکٹر ہے؟ یہ امریکہ میں ڈاکٹر ہیں، اور ڈاکٹر بھی امریکن فوج کے ڈاکٹر ہیں، جو امریکی فوج ہے نا، ہے یہ مسلمان لیکن یہ ان کا ڈاکٹر ہے۔ تو اس کا ایک سوال ہے، اس نے سوال بھی کیا، کہنے لگا صاحب میرے ساتھ کئی دفعہ دین کے حوالے سے کی بات چلتی ہے نا، تو وہ مجھے کہتے ہیں یار باقی ساری باتیں آپ چھوڑو، آپ بتاؤ کہ آپ کے اسلام نے کیا لوگی غلاموں والے چکر بنا لیے، پکڑو لوگیوں کو، لوگی بنا لو، گھر کے اندر ہی رہے اور اس کو بیوی بنا کر رکھو، بچے اسے پیدا کرتے رہو، غلام بنا لو، ان کو بیچ دو، ان کی خرید و فروخت کرو، ان کو جکڑ لو، اتنی پابندیاں لگا دی، تم نے غلام لوگی بنا لی ہے۔ یہ اسلام میں کہاں سے آیا؟ یہ اسلام ہے۔ کہتے ہیں یہ امریکن فوج کے کچھ لوگوں نے عیسائیوں نے کافروں نے میرے اوپر سوال کیا، یہ بات بھی دماغ سے وہ بھی آ گیا غلام لوگی کے حوالے سے۔ تو میں نے بات یہ ہے کہ اسلام نے تو یہ کام شروع نہیں کیا، اسلام سے پہلے سے یہ ترتیب چلی آ رہی ہے، کوئی سا مذہب آپ دیکھ لیں، یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرک ہو، وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اسلام سے پہلے ان سب کے ہاں یہ غلام اور لوگی والا معاملہ چل رہا تھا، اور مختلف صورتیں بنی ہوئی تھی، بچہ پیدا ہوا، بچہ بیچ دیا، غلام بن گیا، لوگی بن کے جس کو بیچا ہے، سمجھ آئی؟ جوا کھیلا، جوا میں بچہ آ کے بندی آ گئی، لوگی بن کے، قیدی بن گیا، لوگی بن کے، سمجھ آئی؟ غلام بن کے، مختلف صورتیں بنی آ رہی تھی، اسلام نے بتائی نہیں ہے، یہ تو اسلام سے پہلے سے ترتیب بنی آ رہی تھی۔ عیسائی بھی تو اسی کے اوپر چل رہے تھے، اسلام تو بعد میں آیا، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے دو کام کیے، ایک تو اس نے اس کی آزادی کو پسند کیا اور بہانے بنائے اس کو آزاد کرنے کے۔ کیا بہانے بنائے؟ اس نے قسم اٹھا لی ہے، قسم ٹوٹ گئی ہے، چلو غلام آزاد کرو، بیوی سے زہار کر لیا، چلو غلام آزاد کرو، خطا قتل ہو گیا، چلو غلام آزاد کرو، چھوٹے چھوٹے بہانے اس نے بنا لیے، کس چیز کے؟ غلام آزاد کرنے۔ انہوں نے تو آزادی کے بہانے بنائے ہیں، غلام بنائے تھوڑے ہی انہوں نے، وہ تو پہلے سے سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد جو غلام بھی رہے تو وہ غلام تھے جو جنگ کے اندر کافر قیدی بنتے تھے اور لوگیاں بنتی تھی، وہ غلام ہوتے تھے، اور ان کو بھی بہانے سے آزاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ سمجھ آئیے نہیں ایک بات؟ اس سامنے تو اس سلسلے کو شروع کیا، پھر اس کے بعد ان کے حقوق بیان کیے۔ ذرا ایک دفعہ غلام اور لونڈیوں کے حقوق بھی دیکھ لیے جاتے، اسلام نے کیا بیان کیے ہیں؟ دوسرے لفظوں میں ان غلاموں کو اپنا بھائی بنا دیا۔ کیا فرمایا؟ جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ۔ تو اعتراض تو ہمارے پر ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اعتراض تمہارے اپنے اوپر ہے۔ اسلام نے تو آزادی کے راستے کھولے ہیں اور اس کے بعد ان کے حقوق بیان کیے ہیں۔ پھر ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کر دوں، کیا آج کل غلام اور لوگی بنائے جا سکتے ہیں؟ بنائے جا سکتے ہیں، یہ بھی تو ایک اشکال ہے نا، سمجھے؟ یاد رکھیے اسلام نے غلام اور لونڈی بنانے کی ان لوگوں کو جو کافر ہوں اور حالت جنگ کے اندر قید ہو گئے ہوں، ہمارے قیدی بنے ہوئے ہوں، ان کو غلام اور لونڈی بنانے کی اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا کہ بولے ہو غلام اور لونڈی بنانا پڑ گئے، سمجھے؟ لہذا
اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے اور جیسا کہ معاہدہ اقوام متحدہ کے تحت ہو چکا ہے سارے ممالک کے درمیان کہ اب ہم جو غلام اور لونڈیاں جو قیدی ہوں گے مرد اور عورتیں ان کو غلام اور لونڈیاں نہیں بنائیں گے. تو اسلام میں کوئی فرض تھوڑی نہ بنانا ہے، معاہدہ ہو گیا اور شریعت یہ کہتی ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اور منافق کی نشانیوں میں سے ہے کہ وعدہ کرے اور اس کو توڑ دے. تو اسی میثاق اسی معاہدے کے تحت اسلام بھی یہ کہتا ہے بنانا فرائض میں سے تھوڑ نہیں ہے. تو وہ چونکہ اب معاہدہ ہو چکا ہے اور معاہدے کی پاسداری کا حکم اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، لہذا اس بنا پر اب غلام اور لونڈی بنانا یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے. مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا، اب اس کی اجازت نہیں ہے جب تک یہ معاہدہ موجود ہے، اب تو نہیں بنا سکتے. خیر یہ آخری دو روایتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ کی. ابھی ایک آخری بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا. بات یہ ہے میں اس روایتوں کے ذیل میں مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ انہوں نے جو اس کی وضاحت فرمائی ہے چند روایتوں اور اختلاف ذکر فرمایا ہے. اختلاف میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک حضرت نے نقل کیا. وہ کیا نقل فرمایا کہ اپنا والد اور والدہ اصول اور فروع، والد والدہ دادا دادی نانا نانی بیٹا بیٹی ان کی اولاد کوئی اگر غلام بن جاتی ہے تو غلام بنتے ہی آزاد ہو جائیں گے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک درجے اور آگے گئے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ بہن بھائی بھی آزاد ہو جائیں گے اگر غلام بن گئے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو بھی ذی رحم محرم اس کا غلام بنتا ہے وہ سب آزاد ہو جائیں گے. یہ آ گیا اختلاف. اختلاف میں نے جو بات آپ کے سامنے نقل کرنی تھی وہ یہ بات کرنی تھی کہ ہم ترمذی شریف پڑھے تھے شیخ موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. مجھے کل کی طرح یاد ہے حضرت کا ایک بڑا سنہری اور خوبصورت جملہ شیخ موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام دنیا حضرت فرمانے لگے یاد رکھنا ہم اہل حدیث نہیں ہیں. ہم کیا نہیں ہیں؟ اہل حدیث نہیں. پھر ہم کیا ہیں؟ ہمارے کہ ہم اہل احادیث. ہم اہل حدیث نہیں، ہم اہل احادیث ہیں. ہم ساری روایتوں پر عمل کرنے والے ہیں. یہ نہیں کہ ایک روایت کو دیکھا اور اس کے ساتھ چپک گئے اور باقی روایتوں کو بالکل چھوڑ دیا، ادھر توجہ ہی نہ کی. نہ، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت فرمان لگے ایک اصول یاد رکھنا، جس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تنہا ہو جائیں حتیٰ کہ اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیں، صاحبین بھی ان کے ساتھ جا کر جڑ جائیں، وہ بھی دوسری پارٹی میں چلے جائیں، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی بات؟ تو پھر اس صورتحال میں آپ سمجھ لینا، یہ نہ سمجھنا کہ اتنی سیدھی سی بات کی ساروں کو سمجھ آ گئی، کیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ نہیں ہے؟ نہیں، یہ اس چیز کی دلیل نہیں. یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس گہرائی میں چلے گئے، کوئی اور اس گہرائی میں نہیں جا سکتا. وہ کدو کی طرح پانی کے اوپر اوپر نہیں رہے، وہ مچھلی کی طرح پانی کی گہرائی کے اندر چلے گئے. مچھلی کی طرح پانی کے اندر چلے گئے. ان کی نظر حدیث پر نہیں، ان کی نظر ساری روایتوں پر تھی. سمجھ آئی؟ آج بھی اگر آپ بات دیکھیں یہ وہ اصول ہے. میں الحمدللہ جامع شفیہ میں بھی، پھر جامع فتیہ میں بھی مجھے انہوں نے وہ کیا نام ہے تحاوی شریف دی ہے، حدیث کے سبق دور حدیث کے، جامع شفیہ میں سبق موجود. میں نے اس اصول کو جب دیکھا اور حدیث پڑھائی، واقعہ ایک دارالعلوم کراچی کے بڑے مفتی ہیں، وہ بھی حدیث بخاری پڑھا رہے، وہ کہنے لگے صاحب میں جب پڑھا رہا ہوں بخاری شریف، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو ہوتی ہے نا،
اس میں جو فقہ ہوتی ہے نا وہ کسی اور کے اندر نہیں ہوتی جو گہرائی ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک بات مجھے فرمائی تھی دوسرے انداز میں کہ ہم اہل احادیث ہیں. ظاہری روایت کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے مجھے فون آتے ہیں کہ جی کچھ اہل حدیث حضرات آ کے ساتھی کو انہوں نے ابودوشی پکڑی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں دیکھو یہ اذان کا طریقہ ہے ابودوشی کے اندر ہے, اور تم نے امام حنیفہ کی ماننی ہے, آپ نے حدیث کی ماننی ہے. اسی طرح مختلف مسئلوں میں حدیث کتابیں پڑھ کر آ جائیں گے. بھائی بات یہ ہے یہ ایک حدیث تو تم نے لے لی, تو باقی جو روایتیں ہیں صحیح روایتیں ان کو ہم کدھر لے کر جائیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہر مسئلے میں اگر آپ رائے دیکھیں نا تو آپ کا قول ایسا مضبوط قول ہوتا ہے کہ ساری روایتوں کو جمع کرنے والا ہوتا ہے, ساری حدیثوں کو دینے والا ہوتا ہے. نہیں سمجھ میں, وہ ایک حدیث نہیں وہ دوسری روایتوں کو بھی دیکھ. اب آپ نے روایت دیکھ لی مثال کے طور پر فاتحہ کے جس نے امام ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, یہ اب نماز روایت ہے بخاری شریف کی. آپ کہتے ہو فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام کو جو فاتحہ پڑھو گے تو گناہ ہوگا, مکروہ ہے. حضور فرما رہے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی, امام صاحب تمہارے نہیں پڑھنی. کیا مطلب ہو گیا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بقول شیخ موسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھائی ہم اہل حدیث نہیں ہم اہل احادیث ہیں, ساری روایتوں پر نظر ہے. اس روایت کو کدھر لے کر جائیں گے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, اگر کسی کا کوئی امام موجود ہو تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. تو وہ امام صاحب فرماتے ہیں جہاں امام نہ ہو وہاں فاتحہ اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے, اور دوسری حدیث میں آ گیا امام موجود ہے تو اس کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے, مقتدی کے لیے پڑھنا پھر اس کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے پڑھنے کی, بلکہ حضور نے ڈانٹا بھی ہے کہ کون ہے جو میرے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا پیچھے, میں بھی پڑھ رہا تھا پیچھے وہ بھی پڑھنا شروع ہو گیا تھا. تو ان روایتوں کو ہم کدھر لے کر جائیں گے؟ تو ہم اہل احادیث ہیں, ساری روایتوں کو دیکھتے ہیں پھر فیصلہ فرماتے ہیں, اہل حدیث نہیں ہے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے بیٹھنے کو ہمارے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت والا درجہ عطا فرمانے. وآخر دعوانا الحمد للہ. یہ تھے محبوب علماء رئیس دارالفتہ جامعہ اشرفیہ حضرت مولانا مفتی شاہد عبید صاحب جو آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے اور ہمیں انتہائی مفید مسائل سے مستفید فرما رہے ہیں. مولانا رحیم اللہ صاحب سے درخواست ہے کہ رزلٹ والے کاغذ جو ہے وہ پہنچا دیں. مولانا رحیم اللہ صاحب.
بند اس وقت ہمارے مدرسے مفتی صاحب راستہ مفتی علی صاحب کے راستہ مدرسہ میں حفظ القرآن سے 5 طالب علم ہمارے علم میں سے ایک نے ناظرہ پڑھا ہے اور 4 نے حفظ القرآن کریم مکمل کیا ہے۔ ایک طالب علم طیب اللہ بن محمد صاحب، انہوں نے قرآن کریم مکمل کر کے 3 مہینے کے اندر دہرائی بھی کر لی ہے۔ ان کے روا کی دستار بندی بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ ہمارے مدرسے سے پڑھنے والے طالب علم جنہوں نے ہماری اکثر کتابیں یہاں پڑھی ہیں، 4 لڑکے وہ ہیں کہ جو اس سال فارغ ہو رہے ہیں دورہ حدیث شریف سے، ان کی بھی دستار بندی ہے۔ وہ حافظ سے درخواست ہے کہ وہ آگے پگڑیے جو ہے دستار فضیلت آگے بھیج دیں۔ اور حفیظ آگے آ جائے دستار کے لیے بھی سارے جلدی کر سکتے۔ ہمارے یہاں جگہ بھی چھوٹی ہے، دل تو ہمارے بڑے ہیں، چھوٹی سی جگہ میں ہم کام کر رہے ہیں۔ درجہ سادسہ تک، 6 درجے تک ہمارے یہاں کتابیں ہیں۔ پھر صاحب آگے چودھری شاہد مختار صاحب یہاں ہماری انتہائی معروف اور معروف شخصیت ہے، اور یہاں کی بنیادی لوگوں میں سے ہیں۔ علماء سے، طلباء سے، نیک لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ ہمارے یہاں پہ درجہ سادسہ تک کتابیں ہیں، اور درجہ سادسہ تک کتابوں کے اندر جو ہمارے مدرسے کی انفرادی خصوصیت ہے وہ ٹیسٹ سسٹم ہے۔ ٹیسٹ سسٹم اسکولوں کے اندر ہوتا ہے، کالجز میں بھی ہوتا ہے، اکیڈمیز میں بھی ہوتا ہے، لیکن مدارس میں نہیں ہے۔ مدارس کا اپنا ایک نظام ہے، اس نظام کے ساتھ ہی ہم نے ٹیسٹ سسٹم کو بھی نتیج کیا ہوا ہے، اور اس کی برکت ہے کہ گزشتہ 4-5 سالوں سے ہمارے مدرسے کے طالب علم ہمیشہ وفاق المدارس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جن میں سے 2-3 سال تو ایسے ہیں کہ کوئی بھی طالب علم ضمنی نہیں آیا، سارے کے سارے طالب علم ہمارے پاس ہو گئے، 100% رزلٹ آیا۔ ایک آدھ دفعہ یہ بھی ہوا کہ ایک طالب علم رہ گیا، ان کا ایک آدھ پیپر رہ گیا جس کو سپلی کا امتحان کہتے ہیں، اسے ہم ضمنی کا امتحان کہتے ہیں، تو ضمنی میں نکل گئے۔ باقی اللہ کا شکر ہے 5 سال سے جو ہمارے ادارے کا وفاق المدارس کے حوالے سے معیار ہے، پورے شاذرے میں اللہ کا شکر ہے کہ نمبر 1 ہے۔ اور ہم یہ ہمارے اساتذہ کرام ہیں، ان کی محنت ہے، ان کی محنت ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے طلباء کو کامیاب فرمایا۔ آج ہمارے مدرسے کے طالب علم جامعہ مدنیہ سے بھی فارغ ہو رہے ہیں، اور ہمارے مدرسے کے طالب علم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، جامعہ شرعیہ سے بھی ان کی فراغت ہو رہی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ یہاں سے پڑھنے والا طالب علم جو ہمارے اصول کے مطابق یہاں پڑھ لیتا ہے، وہ پاکستان کے کسی بھی ادارے میں جا کر درخواست دے سکتا ہے، وہاں کے اچھے نمبر ہوتے ہیں اور استعداد ہوتی ہیں، تو کسی بھی بڑے ادارے میں جا کر وہاں پر ان کی آخری تکمیل ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اساتذہ، ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور جو ہمارے اساتذہ کی ٹیم ہے، ان کی محنت کا سونا ہے۔ ہمارے مدرسے کے جو طالب علم ہیں، اگر وہ خدمت پر ہیں تو قریب آ جائیں، ان کے نام میں بتا دیتا ہوں۔
تو یہ بخشیر واجد اللہ نوید الرحمن، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ سعید احمد درجہ ثانیہ کا، اور نجم الحسن ہے، اور محمد علی درجہ ثالثہ کے طالب علم کا خدمت میں وہ قریب آ جائے۔ انیس الرحمن محمد حمزہ عبداللہ درجہ رابعہ کے طالب علم ظہیر الدین مصباح الدین، اور درجہ خامسہ کے طالب علم شکیل احمد ولی الرحمن اور محمد افضل، یہ طالب علم آگے آ جائیں تاکہ یہ اپنے انعامات کو بھی وصول کر لیں۔ حفظ والے لڑکے آگے آ جائیں، ان کے پہلے دستان بندی کر لیتے ہیں، پھر ان کا سبق آخر میں ہوگا، اور پھر شعبہ کتب کے جو لڑکے ان کے انعامات اور دستان بندی ہوگی۔ حفظ کیا قریب اللہ بن محمد، اعجاز اللہ بن تقدیر اللہ، محمد بلال بن مصنف شاہ، محمد جنید بن مصنف شاہ، شجاعت بن شیر رحمان، وزراء کرام بھی آگے آتے ہیں، حفیظ اللہ، برکت علی، عرفان اللہ، امیر اللہ، یہ تین چاروں آگے آتے ہیں۔ اعجاز اللہ محمد بلال محمد اعجاز اللہ بن تقدیر اللہ، جو وزراء کرام میں وہ بھی آگے آتے ہیں، حافظ حفیظ اللہ، حافظ برکت علی، ولی عرفان اللہ، اور امیر اللہ۔ مولانا نبی صاحب استادی کے ہاتھ سے مفتی عبدالمجید صاحب آگے ہیں، اساتذہ کو گنجائش ہے تو اساتذہ آگے آ جائیں، صاحب آگے جائیں، صحیح ہو جائیں، جو آپ سب بھول بیٹھے ہیں سب آپ سب بھی بھول بیٹھے ہیں۔ رحیم اللہ صاحب، مولانا رحیم اللہ صاحب، درجہ اولیٰ کے طالب علم آگے ہیں۔ درجہ اولیٰ میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے نوید الرحمن 94.8% اس کے نمبر ہیں، اور 600 میں سے 448.50 ہم نے آدھے نمبر کا بھی حساب رکھا ہوا ہے، جو شاید ہمارے مدرسے کی خصوصیت ہے، کسی اور مدرسے کی نہیں۔ جیسے آپ اسکول میں تو ہوتا ہے کہ آدھا نمبر دے دیا اور پونے نمبر دے دیا، مدارس میں یہ ہماری خصوصیت ہے۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے بخشیر واقع اپنے نام سے وصول فرما لیں۔ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے واجد اللہ اگر اپنا انعام وصول کریں۔ درجہ ثانیہ کے طالب علم اول پوزیشن حاصل کرنے والا سعید احمد وہ اگر اپنا انعام وصول کر لیں۔ دوم پوزیشن حاصل کرنے والا نجم الحسن خٹک۔ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والا محمد علی۔ نجم الحسن بیمار ہے،
درجہ ثالثہ اول پوزیشن حاصل کرنے والے انیس الرحمن، دوم پوزیشن حاصل کرنے والے محمد حمزہ، بھائی خدمت میں ہوگا آ جائے گا حمزہ، سوم پوزیشن حاصل کرنے والے عبداللہ بن مولانا عبدالواحد صاحب آ جائے گا راستہ۔ ہمارے ہاں انعام کے لیے ضروری ہے کہ 70% نمبر لیے ہوں۔ اگر کسی کی تیسری پوزیشن آ رہی ہے لیکن 70% سے کم ہو تو ہم اسے انعام نہیں دیتے، باقی پاس ہونے کا معیار 70% رکھا ہوا ہے۔ اول پوزیشن حاصل کرنے والے درجہ رابع کے مصباح الدین اور دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے ظہیر احمد، مصباح الدین ظہیر احمد لڑکے تو خدمت پر ہے۔ درجہ خامسہ اول پوزیشن حاصل کرنے والے شکیل احمد، 600 میں سے 625 نمبر لے کر یہ تقریباً 95% نمبر لیے۔ دوم پوزیشن حاصل کرنے والے محمد افضل، 600 میں سے 516 نمبر لیے ہیں۔ اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے ولی الرحمن، 515 نمبر۔ ولی الرحمن درجہ سادسہ اول پوزیشن حاصل کرنے والے سیف الحمید، چھوٹے بھائی میرے، بڑی کمپنی کا آخری۔ دوم پوزیشن حاصل کرنے والے محمد اسامہ اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والے عمر زادہ۔ عمر زادہ اب پورے مدرسے کے لحاظ سے بھی ہم رزلٹ بناتے ہیں۔ پورے مدرسے میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے درجہ خامسہ کے طالب علم شکیل احمد وہ عبدالساری سے اپنے نام وصول کر لیں۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے نوید الرحمن درجہ اولا وہ اگر اپنی پوزیشن حاصل کر لیں۔ شکیل احمد کے 94.69 اور نوید الرحمن کے 94.08 نمبر ہے، یعنی 1% کا بھی فرق نہیں ہے، اس سے کم درجے کا فرق ہے۔ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے سعید احمد درجہ ثانیہ جس نے 660 میں سے 586 نمبر حاصل کیے اور 88.78% نمبر حاصل کیے۔ نوید الرحمن مولانا اسماعیل صاحب کی طرف سے اور مولانا وفاق میں مقامات حریری میں 90% نمبر لینے پر مولانا اسماعیل صاحب نے شکیل احمد کو خصوصی نام علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں کا سیٹ دیا ہے۔ وہ عبدالساری سے اپنی کتابیں وصول کریں۔ اب خصوصی نام ہے درجہ سادسہ کا محمد عثمان، وہ اگر اپنا انعام حاصل کر لیں۔ محمد عثمان درجہ ثانیہ کا محمد علی، درجہ ثانیہ محمد علی، درجہ ثانیہ کا دوسرا انعام نوشیر علی۔ یہ مولانا رحیم اللہ قاضی رحیم اللہ چترالی صاحب کی طرف سے انعامات ہیں۔ درجہ ثانیہ کا تیسرا خصوصی نام سعید احمد، جلدی آ جاؤ آخری کنارے سے دیکھ رہے ہیں۔ درجہ رابعہ کا خصوصی نام اسد اللہ، وہ اگر اپنا انعام وصول کر لیں۔ قاضی رحیم اللہ صاحب کی طرف سے یہ سعید احمد۔ درجہ رابعہ کا خصوصی نام ظہیر احمد، جن نے اچھے نمبر لیے تو اساتذہ ان کے ساتھ انعامات کا جو وعدہ کیا تھا پورا کر لیا۔ درجہ ثالثہ کا انیس الرحمن اسد۔
انیس الرحمان کی خصوصی نام امیر حمزہ درجہ ثالثہ، خصوصی نام درجہ ثالثہ محمد عثمان، خصوصی نام سیف الحمید درجہ ثالثہ، درجہ ثالثہ محمد اسامہ مولانا رحیم اللہ صاحب کی طرف سے علیہ السلام دیتے ہیں۔ ہدایت اللہ ہم نے 100% نمبر لینے پر امیر حمزہ کا ایک اور نام نکل آیا۔ ہدایت اللہ ہم نے 100% نمبر لیے۔ محمد اسامہ درجہ ثالثہ، محمد زید درجہ ثالثہ، محمد زید درجہ ثالثہ، عمر زادہ درجہ ثالثہ، عبداللہ درجہ ثالثہ، عبداللہ، محمد زید زید کہیں ہے، نجم الحسن مصباح الرحمان درجہ رابعہ، قطبی میں وفاق المدارس میں 100 نمبر لینے پر شکیل احمد کی خصوصی نام ہے۔ مصباح الرحمان ہمارے مدرسے کے 2 طالب علم جنہوں نے وفاق المدارس میں تقریباً 84% نمبر لیے ہیں اور ممتاز پوزیشن پہ آئے۔ ممتاز پہ آنے کے بعد پاکستان کے کسی بھی ادارے میں مدرسے میں آرام سے داخلہ مل جاتا ہے۔ ہمارے طالب علم درجہ ثالثہ کا ہے اس وقت، جو کراچی چلا گیا، کراچی سے واپس ہمارے پاس کے چھوٹا سا مدرسہ ہے، پڑھائی اچھی ہے، واپس آیا۔ درجہ ثالثہ ثانیہ میں وفاق میں ممتاز پوزیشن حاصل کرنے پر اسے 5000 روپے کا نقد انعام دیا جاتا ہے۔ درجہ خامسہ کا طالب علم جو اس وقت خامسہ میں ہے اور درجہ رابعہ میں تھا، شکیل احمد، اس کے لیے بھی 5000 روپے کا نقد خصوصی انعام ہے۔ قریب اللہ کے خصوصی انعام جلدی سے وصول کر لیں۔ یہ انعام اس بات میں مل رہا ہے قریب اللہ کو کہ اس نے ایک ہی دن میں پورا قرآن سنایا۔ ماشاءاللہ تو کہتے ہیں۔ اب ہمارے مدرسے کی جو انعامات کا سلسلہ تھا تو پورا ہو گیا۔ اب آخری حدیث، بخاری شریف کی آخری حدیث، اس کا درس دینے کے لیے استاد محترم ہے، میرے انتہائی قابل قدر دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، اور بہت زیادہ محبت اور شفقت کرنے والے، اور تقریباً 20 سال سے ہمارے ربیع کے صفحہ حضرت مولانا مفتی ریاض جمیل صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ میرے شیخ کو اسٹیج پہ آنے کی دعوت دیں۔ ہم سب کی آج بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم ایک مبارک تقریب میں شریک ہوئے ہیں، اور اس میں سب سے بڑی خصوصیت آج کی تقریب کی یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب اللہ ربانی صاحب دامت برکاتہم کی 2 صاحبزادیاں بھی ماشاءاللہ عالمات ہونے کا اعزاز حاصل کر چکی ہیں۔ تو ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان کے تمام رشتہ داروں کو اس اعزاز کے حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور دوسرا اعزاز یہ ہوا کہ ملک اور بیرون ملک پھیلے ہوئے ہزاروں شاگردوں کے استاد محترم اور اپنے زمانے کے کبار مشائخ سے علم روحانی اور فیض روحانی حاصل کرنے والی عظیم شخصیت، اور ہم سب کے مخدوم، محسن اور مربی، اور بے شمار کتابوں کے مصنف، محقق،
شیخ الحدیث حضرت مولانا نعیم الدین صاحب دامت برکاتہم آج کی بخاری کی آخری حدیث پڑھانے کے لیے تشریف لائے، بچوں کی دستار بندی بھی کروائی۔ ان کے خطاب لاجواب سے پہلے طلباء کرام اپنا آخری سبق سنائیں گے، اس کے بعد استاد محترم دامت برکاتہم آخری سبق پڑھائیں گے اور دعا بھی فرمائیں گے۔ استاد جو ہے آخری صورت ان کی تلاوت کروا دے گا تاکہ وقت کی بچت ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ صدق الله العظيم۔
جن بچیوں کا بخاری شریف کا آخری سبق ہے بچیاں آپ کو کھولنے اور آخری سبق شام میں 11:28 وہ دکھائیں. قریب کی نظر شریف کا آخری سفر کھولنا میں عبادت کرتا ہوں عبادت تسلیم عبادت پڑھوں گا. عبادت پڑھنے کے بعد اس کے بعد کچھ کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربكم بالله وبالرعد وبالتجسس واليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقوله يوزن. وقال مجاهد رحمه الله القسطاس العالم بقوله ويقال القسط مصدر المقسط وهو العالم وهو الناصر وهو الجاري وفي السبب المتقي لله البخاري رحمه الله قال حدثنا أحمد بن الشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن مبارك بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. میری عزیز بچیوں اور بہنوں، بخاری شریف کا یہ آخری باب تلاوت کرنے سے، اسی طرح آخری حدیث تلاوت کرنے سے بخاری شریف کی تکمیل ہو گئی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا، اساتذہ کرام کا پڑھانا دونوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یہ جو کچھ پڑھایا جاتا ہے سبھی جانتے ہیں کہ یہ عمل کے لیے پڑھایا جاتا ہے. اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ نے جیسے آپ کو علم سے نوازا ہے اسی طرح اللہ آپ کو عمل سے بھی آراستہ فرمائے. میرے محترم بھائیوں اور میری عزیز بہنوں اور بچیوں، ہمارے ہاں یہ ایک قاعدہ ہے کہ مصنف کی عظمت سیر کتاب کی عظمت قائم ہوتی ہے. جس قدر کتاب کے مصنف عظیم ہوں گے اتنی ہی اس کتاب کی عظمت ہو اور وہ کتاب بڑی کتاب سمجھی جائے گی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی محبوب ہستیوں میں سے تھے اور یقیناً انتہائی باعظمت شخصیت تھے.
اس تھوڑے سے حالات ان کے سنا کر خطاب کیا، جو متعلق باتیں ہیں وہ عرض کروں گا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ازبکستان کا مضبوط معروف شہر بخارا میں سن 194 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد رکھا گیا۔ ان کے والد کا نام اسماعیل۔ ان کے والد بھی اپنے زمانے کے کبار محدثین میں شمار ہوتے ہیں۔ والد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد رکھا گیا۔ ہماری بہنیں سن رہی ہیں اور ہمارے بھائی بھی سن رہے ہیں، یہ بات سمجھتے چلے۔ آج کل کچھ لوگ محمد نام رکھنے سے منع کرتے ہیں کہ کوئی بے ادبی ہوگی، بہت سے کہتے ہیں یہ بھاری پڑ جائے گا، بہت سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ ان کی یہ باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو اتنا پیارا نام ہے کہ اللہ نے خود اس کو قرآن میں کئی جگہ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس نام کا تکلم کیا، اور اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں آپ کا نام نامی آیا ہے تو وہ بھی اللہ نے اس کا بھی تکلم کیا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نام اچھا نام نہ ہو، یا اس کے کچھ اثرات جو ہیں وہ بھاری پڑتے ہوں؟ غلط، بالکل غلط۔ ہم دیکھتے ہیں محدثین کے اندر بہت بڑے بڑے محدثین کا نام محمد۔ ہمارے اور آپ کے سب کے امام ہیں حضرت امام اعظم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے دو شاگرد ایسے ہیں جو سورج اور چاند کی طرح سے روشن۔ ایک کا نام یعقوب ہے اور ان کی کنیت ابو یوسف، اور وہ اپنے زمانے کے قاضی القضات، اور ایک کا نام محمد بن حسن۔ محمد نام ہے، والد کا نام حسن، ملا کر ہم کہتے ہیں محمد بن حسن۔ تو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اپنے زمانے کے امام تھے، ان کا نام محمد۔ پھر ان کے شاگردوں میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی، آپ نے نام سنا ہوگا۔ ہماری فقہ کے 4 امام ہیں، ایک امام ابو حنیفہ ہے، ایک امام مالک ہے، ایک امام شافعی ہے، اور ایک امام احمد ابن حنبل ہے رحمہ اللہ۔ یہ جو امام شافعی ہیں ان کا اصل نام محمد ہے۔ دیکھو پوری ایک فقہ کے امام ہیں اور نام ان کا محمد ہے۔ اور اسی طرح امام ابن ماجہ، ان کا نام بھی محمد ہے۔ اور نیچے آ جائیں تو مشکات کے جو مصنف ہیں ان کا نام بھی محمد ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بے شمار محدثین ایسے ہیں کہ جن کا نام محمد ہے۔ اور آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ ازبکستان کے 2 بڑے شہر ہیں، ایک سمرقند اور ایک بخارا۔ بخارا کے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ سمرقند میں بھی لاتعداد بزرگ ہوئے، بڑے بڑے محدثین اس کے اندر پیدا ہوئے۔ کسی زمانے میں اولیاء اللہ کا، محدثین مفسرین کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ وہاں ایک قبرستان تھا، اس کا نام تھا مقبرۃ المحمدی دین۔ نام یاد رہے گا آپ کو، کیا نام تھا؟ مقبرۃ المحمدی دین، محمدی دین کا مقبرہ۔ یعنی وہاں پر اس کو دفن کرتے تھے جس کا نام محمد ہوتا تھا۔
ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ 400 محدثین جن کا نام محمد تھا وہ اس قبرستان میں دفن 400 محدث. ہمارے بہت بڑے فقیہ ہیں جن کا نام علی بن ابی بکر ہے. ہمارے یہاں فقہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے ہدایہ 4 جلدوں میں ہی اور 4 جلدیں پڑھائی جاتی اور بہت ہی عظیم ترین کتاب ہے فقہ کی. یہ جو مصنف ہے علی بن ابی بکر یہ فرغانہ کے تھے. فرغانہ پاس ہی تھا اس کے سمرقند کے. ان کا بڑا جذبہ تھا کہ ان کو بھی اس قبرستان میں جگہ مل گئی مقبرۃ المحمدیین. لیکن جب ان کی وفات ہوئی اور ان کو وہاں لے جایا گیا تو قبرستان کے جو متولی تھے انہوں نے کہہ کر انکار کر دیا کہ ان کا نام محمد نہیں ہے. حالانکہ وہ بہت بڑے فقیہ بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، سب کچھ تھے، لیکن نام ان کا محمد نہیں. اس واسطے ان کو اس قبرستان میں جگہ نہیں مل سکی. لیکن ہمارے ابھی کچھ بزرگ گئے تھے وہاں سے سفر کر آئے تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا سمرقند سے تھوڑے سے آگے جا کر ایک مکان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاحب ہدایہ کو جگہ دی اور ان کے قبروں کو. میرے محترم بھائیوں، مسلمانوں کی بدقسمتی ہے یہ مسلمانوں کے بہت عظیم اور بہت بڑے شہر تھے، لیکن جب کمیونسٹوں نے یہاں قبضہ کیا تو انہوں نے یہاں کی مذہبی عمارات کو بڑا نقصان پہنچایا اور اس قبرستان کو بھی نقصان پہنچایا. اب وہ حیثیت نہیں رہی اس کی. کئی خال کوئی خبر نظر آتی ہوگی، ورنہ 400 محدثین جہاں آرام فرما ہے اس کی کیا حیثیت ہوگی اور کس قدر برکات اس کی ہوگی. ان کمیونسٹوں نے دینی نقصان ہم کو یہ پہنچایا اور ہزاروں علماء کو انہوں نے سوریوں میں لٹکایا اور ان کی جو عبادت گاہیں تھیں اور ان کی جو سمجھ لیجیے مذہبی مقامات تھے ان سب کو تباہ کر کے رکھ. یہی حال انگریز نے کیا تھا جب اس کا دلی پر تسلط ہوا. دلی میں ایک بہت عظیم الشان مسجد تھی، اکبری مسجد، بہت عظیم الشان. اور یہ مسجد ایسی تھی جس میں 40 برس حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اعتکاف کیا اور اس کے دوران انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا. ایسی عظیم مسجد. اور یہ جو حضرت تھے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے اور اس مسجد میں 40 برس اعتکاف کر قرآن کا ترجمہ لکھا. لیکن جب انگریز کا تسلط ہوا تو اس نے اس مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجائی، باقی نہیں رہتے تھے. اس مسجد کو بے خوبن سے اکھاڑ دیا. آج وہاں ایک منحوس انگریز کے نام کا پارک ہے، ایڈورڈ پارک. آج بھی اگر ہم وہاں پر بنیادیں کھودیں تو وہ مسجد اپنی شان و شوکت کے ساتھ اس کی بنیادیں جو ہے وہ نکال ہے. میرے محترم بھائیوں، اس انگریز نے اور ان کے کمیونسٹوں نے مسلمانوں کو جو نقصان پہنچایا آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. بات لمبی ہو جائے گی، اس کو چھوڑتا ہوں. میں صرف یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ محمد نام میں مطلب کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں. آپ اپنے بچوں کا نام رکھیے، محبت سے رکھیے. ہم نے تو ایسی سندیں پڑھی ہیں کہ 11 محدث محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد وہ اس میں اس ترتیب سے
اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور ہم جو محمد کہہ کر بچے کو پکارتے ہیں تو خدا نہ خواستہ کوئی توہین کے لیے اسے تھوڑی پکارتے، ہم تو محبت سے پکارتے. آج بھی عربوں میں یہ دستور ہے کہ وہ دکانداروں کے پاس جاتے ہیں، بڑے بڑے جنرل اسٹوروں میں جاتے ہیں، وہاں بلانا ہوتا ہے محمد، بڑے پیار سے محمد کہہ کر وہ آواز دیتے ہیں اور وہ فوراً ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں. انہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ کس کو بلانا. تو بات مختصر کرتا ہوں کہ ہماری ماں بہنوں کو قطعاً اسلام کے رکھنے میں اشکال نہیں ہونا چاہیے، اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بھائی محبت سے ضرور رکھو، محمد بھی رکھو، احمد بھی رکھو. حضور علیہ السلام کے زمانے میں ان سے اچھے نام بھلا کوئی ہو سکتا. خیر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد تھا، آپ کے والد کا نام اسماعیل تھا، دادا کا نام ابراہیم تھا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 194 ہجری میں جمعے کے دن پیدا ہوئے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نہایت دینی اور مقدس ماحول میں آنکھیں کھولی، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ابھی بچپن میں ہی نگاہ ختم ہو گئی، نابینا ہو گئی. آپ کی جو والدہ تھی بہت ہی زیادہ ان پر صدمہ ہوا اور بہت زیادہ رونے اللہ کے حضور میں اللہ سے دعائیں کی کہ یا اللہ بیٹے کو نگاہ دے دے، یہ دیکھنے والا ہوتا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ کے زمانے میں لکھا ہے کہ ایک دن سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے خواب میں زیارت کی. انہوں نے پوچھا بیوی کیوں روتی؟ دیکھ تو تیرے بیٹے کو اللہ نے بینائی دے دی. صبح کو ان کی والدہ نے اٹھی اور بیٹے کو دیکھا تو واقعی بیٹے کی تو بینائی واپس آ چکی. اس سے ہماری ماں بہنوں کو اور ہمارے بھائیوں کو یہ سبق لینا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے حضور میں رجوع کرنا چاہیے. جب کوئی تکلیف پیش آئے کس کے حضور میں رجوع کرنا چاہیے؟ اللہ سے مانگیں گے، اللہ کبھی محروم نہیں کرے. دیکھو دیر سویر تو ہوتی ہے لیکن اللہ محروم نہیں کرتے. دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. آپ دل سے مانگیں گے اللہ ضرور قبول کرے. اور ہماری جو دعاؤں کے اثرات نظر نہیں آتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ توجہ سے مانگے نہ دل سے مانگے، یہاں گڑ گڑا کے مانگے، کچھ بھی نہیں ہماری توجہ. اس کو ایک قصے سے سمجھے. ایک دفعہ یہ جو تھے نا حجاج بن یوسف، ان کا قصہ ہے، بڑا مشہور قصہ ہے، ہو سکتا ہے آپ نے سنا بھی ہو. یہ وہاں بیت اللہ کے ارد گرد طواف کے چکر کاٹ رہے تھے تو ایک نابینا کو دیکھا کہ وہ اللہ سے زور زور سے دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ میری آنکھیں لوٹا دے، آنکھیں لوٹا دے، مجھے بینائی دے دے. حجاج بن یوسف وہاں سے گزرا. انہوں نے کہا بابا کیا مانگ رہا تھا؟ کہا اللہ سے بینائی مانگ رہا ہوں، اور کیا مانگوں گا؟ کہا دیکھ میں حجاج بن یوسف ہوں، تو جانتا ہوگا مجھے، میں چکر لگا رہا ہوں، اب کے چکر جو لگے اس وقت تیری بینائی آ جانی چاہیے ورنہ تیری گردن اڑا دے. وہ جو بابا جی تھے وہ کہنے لگے میں تو بینائی مانگ رہا تھا، یہاں تو گردن بھی جا رہی ہے. بہت پریشان. اب تو جناب ساری توانائیاں اللہ سے مانگنے میں لگا، خوب رو رو کے اللہ اب تو جان بھی چلی جائے گی، اگر میری بینائی نہ آئی تو آنکھیں تو گئی تھی، اب جان بھی جائے گی، کیا اللہ میری بینائی دے دے. جو جی حجاج وہاں سے واپس آیا تو بابا جی کو دیکھ آنکھیں مل گئی. حجاج نے کہا پہلے تو اوپر اوپر سے مانگ رہا تھا، اب تو
موت کے خوف سے دل سے مانگا نہیں، اللہ نے دے دیا۔ اصل میں دل سے نہیں مانگتے، ظاہری طور پر بس اللہ سے یا اللہ قبول کر لے، یا اللہ قبول کر لے۔ اور ہماری دعائیں بھی کیا ہوتی ہیں یار، عجیب دعائیں ہوتی ہیں۔ یہاں سے جب ہم جاتے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو ہم لوگوں سے کہہ کے جاتے ہیں کہ بھئی دعا کرنا اللہ وہاں کی مٹی نصیب کر دے، ہم وہیں رہ جائیں۔ کیوں بھائی سن رہے ہیں؟ ہم وہیں رہ جائیں، بس ہمیں وہیں دفن ہونا نصیب ہو گیا۔ لو جی یہاں تو دعا کرو بھائی اللہ ہمیں وہاں کی مٹی نصیب کر دے، ہم وہیں رہ جائیں۔ اور جب وہاں جاتے ہیں اور تھوڑا سا بخار تیز ہو جاتا ہے تو پھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں خیریت سے گھر پہنچ سکوں، اپنے بچوں میں واپس چلا جاؤں، آپ بتائیں گے اللہ یہ تو بے نیاز ہے، انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ سے ہم سچے دل سے مانگیں گے تو وہی سب ملے گا نا۔ اور اگر ایسے ہی اوپر سے مانگتے رہے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آج بیٹھے بیٹھے اللہ سے سچے دل سے مانگ لیں کہ اللہ ہمیں مدینے کی مٹی نصیب ہوتا، وہاں جا کے پھر یہ نہیں کہتے یا اللہ خیریت سے ہم گھر پہنچ جائیں، ایک دعا نہیں کرتی، بس یا اللہ میں اب آ گیا ہوں تو اپنے در پہ ہی رکھ ہوتے رہے یہ کام سارے دنیا کے، کیا ہمارے بغیر کام نہیں ہوں گے؟ ہمارے بڑے تھے ان کے بغیر کام ہو گئے، دنیا سے جا رہے ہیں لوگ ان کے بغیر کام چل رہے ہیں، کسی کا کوئی کام رکتا نہیں ہے بھائی، یہ دنیا کے کام رکتے ہیں، ہم نہیں ہوں گے کوئی اور کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں وہاں کی مٹی نصیب کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائی کو وہاں کی مٹی خوش نصیبوں کو ملتی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب مذہب ہے، ایک فقہ ان کی طرف منسوب ہے، ساری زندگی مدینے سے نہیں نکلے سوائے ایک دفعہ کہ انہیں حج کرنا، مکہ مکرمہ جا کر، ظاہر حج تو نہیں ہوتا، تو حج کرنے کے لیے صرف مکہ مکرمہ گئے، باقی مدینے میں رہے۔ وہ کہتے تھے بھائی میں تو مدینے سے اس لیے نہیں نکلتا کہ کہیں مدینے سے باہر موت نہ ہو اور میں مدینے سے محروم نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خواہش پوری کر دیا، جنت البقیع میں ان کا مقام۔ اور دیکھو یاد رکھنا یہ بھی کچھ نصیبوں کو ملتا ہے۔ ہماری تبلیغی جماعت کے ایک بزرگ تھے، جانتے ہو مولانا سعید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ، نام سنے ان کا؟ تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بزرگوں میں تھے۔ ان کو جناب وہاں کی حکومت نے نکال باہر کیا، یہاں سے چلے جاؤ۔ مختلف حکومتیں آتی ہیں، مختلف ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ کانا پھوسی کرنے والے بھی ہوتے ہیں، بدخواہ بھی ہوتے ہیں، شکایتیں لگانا جن کا کام ہوتا ہے۔ بڑی سچی بات ہے، ان کی شکایتوں سے تبلیغ کے کام پر وہاں کسی زمانے میں پابندی بھی لگی اور مولانا کو نکال باہر جاؤ جی تم جاؤ۔ اب مولانا تو وہی مدینے پاک میں رہتے تھے اور ان کا جذبہ یہی تھا کہ ان کے جو شیخ تھے حضرت مولانا زکریا صاحب وہ بھی جنت البقیع میں، ان کے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری وہ بھی جنت البقیع میں، ان کا جذبہ تھا میں بھی جنت البقیع میں جاؤں۔ حکومت نے جناب نکال باہر کی، لیکن خدا کی شان بھائی، اللہ کی شان، بالکل آخری عمر میں حضرت مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، وہیں ان کا انتقال ہوا اور بڑی عزت کے ساتھ انہیں جنت البقیع میں دفن کیا۔ اللہ چاہے تو کچھ لوگ ایسے ہیں سعودی عرب میں فوت ہوتے ہیں، ان کی لاشیں یہاں واپس آ جائیں، وہ وہاں دفن نہیں ہوتے۔ یا
یہ بھی اللہ کا انتخاب ہے. ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی ہے کیا یا اللہ ہمیں مدینے کی مٹی نصیب ہو جائے. کیا دعا کرنی ہے یا اللہ ہمیں مدینے کی مٹی وہیں رہنا نصیب ہو جائے. اس قدر خوش قسمتی ہوگی جب قیامت کا دن ہوگا اور حضور علیہ السلام سب سے پہلے پوری کائنات میں سب سے پہلے اپنے روزے اقدس سے باہر تشریف لائیں گے. ساتھ میں حضرت ابوبکر حضرت عمر ہوں. ایک دفعہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی سے غالباً نکل رہے تھے. دائیں طرف ابوبکر تھے، بائیں طرف عمر تھے. دایاں ہاتھ حضور کا، اس میں حضرت ابوبکر کا ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ. آپ باہر نکل رہے اور فرما رہے ہاں قدم واسع یوم القیامہ. تو دیکھو لوگوں، القیامت کے دن ہم قبروں سے ایسے نکلیں گے. حضور علیہ السلام خلفائے راشدین کو ساتھ لے کر نکلے. کچھ لوگ انہیں حضور سے دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن حضور کہتے ہیں نہیں، تم کیا دور کرو گے، تو قیامت میں بھی میرے ساتھ. تو میرے محترم بھائیوں، حضور علیہ السلام نکلیں گے، حضرت ابوبکر عمر نکلیں گے، اور چوتھے جو ان کے ساتھ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جنہیں روح اللہ کہا جاتا ہے. اور پھر جنت البقیع والے لوگ نکلیں گے اور وہ وہاں سے نکل کر حضور علیہ السلام کے خدمت میں آئیں گے اور حضور علیہ السلام سے ان کی ملاقات. میرے محترم بھائی، قیامت کا دن تو آپ جانتے ہیں کتنا بھیانک ہوگا، کس قدر خطرناک ہوگا. دنیا میں آپ دیکھیں کہ جب کوئی خطرے والی بات ہوتی ہے تو بچے جو ہیں وہ کہاں سکون حاصل کرتے ہیں؟ اپنے بڑوں کی گود میں آ کر، اپنے بڑوں کے پاس آ کر سکون حاصل کرتے ہیں. تو یہ سارے جنت البقیع والے 10,000 تو صرف صحابہ ہیں جنت البقیع. 10,000 صحابہ آرام کا، 10,000 صحابہ ہوں گے. خدا جانے کتنے تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین ہوں گے. وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ حضور علیہ السلام کے ساتھ سب حضور کی پناہ میں آ جائیں گے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ. اللہ ہمیں بھی ساتھ کرتے ہیں. دل سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ ہمیں بھی مدینے کی مٹی نصیب کرتے ہیں. ابھی دیکھو حال ہی میں سال بھری تو گزرا ہوگا. ہمارے ایک بزرگ تھے دارالعلوم اسلامیہ کامران بلاد کے حضرت مولانا مشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. وہ بھی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے یا اللہ مجھے مدینے کی مٹی. روزی اللہ تعالیٰ نے ان کو مدینے کی مٹی نصیب کر. جناب جہاز ان کا بس یوں سمجھیے جہاز میں بیٹھنے کی دیر ہے اور یہاں واپس آنا ہے. انہوں نے تیاری ہو رہی ہے، طبیعت خراب ہوئی اور وہیں فوت ہو گئی. اتفاق سے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ وہی تھے. انہوں نے کوششیں کر جلد سے جلد ان کی تدفین کا اہتمام کرا اور انہیں جنت البقیع. وہ واپس آنے کے لیے تیار تھے لیکن اللہ نے کہا ہم تمہاری خواہش کو پورا کریں اور ان کو جنت البقیع. بہرحال یہ بات کہاں سے چلی یاد ہے آپ کو کہ بھول گئے؟ یہ بات چلی تھی کہ دل سے اگر دعا کرے تو اللہ قبول کرتے. حضرت امام بخاری کی والدہ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور ان کو بینائی مل گئی. انہوں نے پڑھنا شروع کیا، پھر پڑھا، خوب پڑھا. جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 15-16 سال کے ہوئے تو والدہ کو حج پہ جانے کا شوق ہوا. 2 بیٹے تھے، ایک یہ چھوٹے امام بخاری جن کا نام محمد تھا، ان سے جو بڑے تھے ان کا نام احمد تھا.
دونوں کو ساتھ لے کر اور وہ چلی گئی وہاں مکہ مکرمہ حج بیت اللہ کے لیے. حج بیت اللہ سے فارغ ہوئی تو امام بخاری نے کہا کہ اماں جی مجھے تو آپ اجازت دیں، میں تو یہی ٹھہر جاتا ہوں. 15-16 سال ہمارے، میں یہاں حدیث پاک پڑھوں گا، آپ بھائی احمد کے ساتھ چلی. انہوں نے ان کا جذبہ دیکھا، ان کو چھوڑ کر واپس آ گئے. حضرت امام بخاری نے مکہ مکرمہ کے محدثین سے پڑھا، پھر مدینہ طیبہ کے محدثین سے پڑھا، اور پھر ملک مصر گئے، شام گئے، اور پھر ملک عراق گئے. بڑے بڑے محدثین سے علم حاصل، اور جب علم حاصل کر کر کامل و مکمل ہو گئے اس کے بعد پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ میں کتاب لکھوں. اور اس ارادے کا بھی ایک سبب بنا کہ ایک دن رات کو سورج سے خواب دیکھا کہ حضور علیہ السلام آرام کر رہے اور مکھیاں آئے جا رہی ہیں اور آپ کو بہت ستا رہی ہیں. کہتے ہیں میں پنکھا لے کر جھلنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور مکھیاں جو تھیں وہ جھلتا رہا، دور ہٹاتا رہا کہ یہ حضور کو تنگ نہ کرے. فرماتے صبح ہوئی تو میں نے اپنے بڑے استاد سے ذکر کیا کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی کوئی تعبیر تو یقیناً ہوگی. فرمایا ہاں، تم حدیث پاک کی کتاب لکھو گے اور احادیث کے اندر جو غلط لوگوں نے حضور کی طرف غلط حدیثیں منسوخ کر دی ہیں لوگوں کو بتاؤ گے کہ یہ جھوٹی ہے اور یہ حدیثیں سچی ہیں. صحیح حدیثیں جو ہے وہ تم نکھار کر لوگوں کو دکھاؤ. یہ اس کی تعبیر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعبیر سن کر حدیث کی کتاب لکھنی شروع کر دی. اور یہ حدیث کی کتاب کہاں لکھنی شروع کی؟ ابتدا اس کی مکہ مکرمہ. اور کیسے ابتدا کی؟ خود فرماتے ہیں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب کوئی حدیث لکھنی ہوتی پہلے غسل کرتے، اس کے بعد استخارہ کرتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، اور اس کے بعد پھر حدیث شریف لکھتے. اور اس کے اندر آپ یہ بھی دیکھیں گے سرخیاں، عنوانات. یہ عنوانات قائم کیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ طیبہ میں حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کے ساتھ بیٹھ. میں کہا کرتا ہوں کہ اس کتاب میں دونوں حرموں کی برکات، حرمین شریفین کی برکات آ گئی، حرم مکہ کی بھی اور حرم مدینہ کی برکات آ گئی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جان نشانی کے ساتھ 16 برس میں یہ کتاب مکمل. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اگر مقررات کو ملا دیں تو تقریباً 9000 حدیثیں بنتی. اور یہ امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے انتخاب کر کے لکھی. سوچیں آپ کے انتخاب کرنا کس قدر مشکل ہوتا ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے انتخاب کیا اور اس کے بعد بخاری شریف کو مرتب کر کر قوم کے سامنے پیش کر دیا. اور ایک بات آپ کو یہ بھی عرض کرتے چلو، میری بات توجہ سے سنیے بھی اور سمجھیے بھی کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو محض کتاب حدیث کی کتاب نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے اس میں قرآن کریم کی آیات بھی ذکر کی، گویا کتاب اللہ میں ذکر کی. اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث مبارکہ بھی ذکر کی. اور جو سرخیاں قائم کی ہیں وہ ہیں فقہی مسائل. امام بخاری ایک مسئلہ اوپر ذکر کرتے ہیں، اس کے تحت پھر اگر ان کو دلیل قرآن سے ملے قرآن کی آیت لاتے ہیں، حدیث سے ملے تو حدیث ذکر کرتے ہیں. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور فقہ کا مجموعہ بنایا. جتنے بھی سرخیاں ہیں وہ سب فقہی مسائل. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
یہ اپنی کتاب میں مرتب کی، تو اس نہج پر مرتب کی، تو اس میں فقہی مسائل بھی آ گئے اور اس میں حدیث بھی آ گئی، اس میں کتاب اللہ بھی آ گئی۔ اب دیکھو نا یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب باب باندھا، عنوان کیا ہے؟ باب قول اللہ، اللہ کے اس قول کے بیان میں یہ بات بیان کر رہا ہوں۔ وہ قول کون سا ہے اللہ کا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ امام بخاری میں وہ قرآن دار پھر حدیثیں لائیں گے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور فقہ، ان تینوں چیزوں سے مزین کی۔ آج کل کچھ لوگ ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حدیث جو ہے وہ اور ہے، فقہ جو ہے وہ اور ہے، اور فقہ حدیث کے مخالف ہوتی ہے۔ العیاذ باللہ، یہ ان کی سوچ نہایت غلط سوچ ہے، اور ہم ایسا نہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو شروع میں بخاری شریف کے ایک عنوان قائم کیے، کتاب العلم۔ اس کتاب العلم میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ سے متعلق کئی حدیثیں ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک حدیث یہ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، مَن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ جس شخص سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین میں فقاہت عطا فرماتے ہیں۔ یہ فقیہ بننا یہ تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور فقہ کو حاصل کرنا اللہ کی توفیق۔ حضور کے یہ بھی ارشاد ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ ایک فقیہ جس کو علم فقہ آتا ہے وہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے بھی بڑھ کر بے فقہ تو یہ چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائی، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور فقہ، ان تینوں کے مجموعے کو اس میں سمجھ لیا، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام بہت ہی عظیم انداز میں کیا ہے اور ہم کو فقہ کی عظمت سمجھا دی۔ دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ جو آخری باب لائے ہیں، اور یہ ہمیں ایک مسئلہ سمجھایا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ یہ مسئلہ جو سمجھایا ہے، خاص اس مسئلے کو سمجھانے کی ضرورت شاید اس لیے پیش آئی کہ شروع میں حضرت امام بخاری نے ایک حدیث ذکر کی تھی جس میں نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے کے متعلق بتائے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں۔ گویا ہمیں درس دیا تھا کہ اپنی نیتوں کو خالص کر لو، اخلاص پیدا کر لو۔ اب آخر میں یہ بات لا کر ہمیں گویا یہ طریقہ بتا دیا کہ تمہاری نیتوں میں اخلاص پیدا کیسے ہوگا، اور وہ پیدا ہوگا فکر آخرت سے۔ جب ہمارے دل میں آخرت کی فکر آ جائے گی تو پھر ہمارے اندر اخلاص پیدا ہے۔ جب ہم یہ جانیں گے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا ہے، تو پھر ہم جو کام بھی کریں گے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو گویا حضرت امام بخاری نے یہ بات لا کر ہمیں طریقہ بتا دیا کہ تمہارے اندر اخلاص پیدا ہوگا کیسے، اور وہ طریقہ یہی ہے کہ اس تصور کو قائم کرو کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اللہ انہیں محفوظ کر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو تولے گے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس انداز سے اپنی کتاب کو لے کر چلے ہیں کہ ہر بات میں مناسبت بھی ہے اور مسائل بھی سمجھا رہے ہیں۔ آخر میں
وہ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث ذکر کرتے ہیں. وہ حدیث بھی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم نے ایک دعویٰ کیا تھا ہمارے قیامت کے دن ہمارے عملوں کا وزن ہوا. تو کہتے ہیں یہ ہم اپنی زبانی جمع خرچ نہیں کر رہے بلکہ حدیث میں موجود ہے. چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلام ایسے ہیں جو خدائے رحمان کو بڑی پہچان اور حبیبتان ثقیلتان فی المیزان، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن ترازو کے اندر بہت بھاری اور بہت وزنی. مسئلہ ثابت ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ بھئی وہ دو کلمات ترازو کے اندر جب رکھے جائیں گے بہت وزنی ہوں گے. معلوم ہوا کہ اعمال اور ہماری باتیں یہ سب تولے جائیں گے. دعویٰ یہ کیا کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے. قرآن کی آیت بھی پیش کرتی ہے اور حدیث بھی پیش کرتی ہے. اب ہم کو یہ چاہیے ہماری بچیوں کو بھی ہمارے بھائیوں کو بھی اور سب کو کہ ہم اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کریں. آخرت کی فکر پیدا کریں گے تو ہمارے اعمال میں اخلاص آئے اور ہم عمل کرنے والے بنیں گے. اور اگر ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہوتی تو بھائی پھر معاملہ بڑا ہی مشکل. بہرحال بخاری شریف تو ختم ہو گئی. بچیوں کا تعلیمی دورانیہ بھی پورا ہو گیا. اب بچیوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنے اندر اخلاص بھی پیدا کرے، اپنے اندر اعمال کا جذبہ بھی پیدا کرے، دین کی اشاعت کا جذبہ بھی پیدا کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کوششوں ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. مولانا فرما رہے بہت سے احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. سب حضرات سب کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ جس کی جو حاجت ہے ان کو یہ فرمائے.